وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں۔ مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے، گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے، گناہ کے بعد بھی مسلم، یہ نہیں ہے مطلب۔ فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے؟ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں، وہ کوئی زمانہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ کیا معلوم اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے، وہ موت کیسی ہوگی؟ شاید آپ کے علم میں ہو، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کی موت بہت ہی مکروہ حالات میں ہوا تھی۔ رات کو 2-3 بجے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ، شراب خانے سے نکلے، نشے میں دھت، چکر آیا، گرے، اور ساتھ ہی بدرو جا رہی تھی گندی نالی، اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد۔ کیسی موت ہے؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے، شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی ہے، اور کیا یہ ممکن نہیں ہے بدکاری کا اسی فعل کے دوران موت آ جائے؟ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر دیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، تو اس کی ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی، مبادا اسی لمحے موت آ جائے، ہر لمحے کا پہرا دیجئے، ہر ساتھ کی پوری حفاظت کیجئے، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو، اور اس حالت میں کہیں موت نہ آ۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں، 2 ٹکے کا نہیں، کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہو جانا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی۔ اب یہ اسلام اور تقوی، ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت میں آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت۔ عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں، ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان، اس لیے کہ ہر عمل کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، جذبہ محرکہ کیا ہے، یہ 2 چیزیں بالکل علیحدہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے۔ وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے۔ اللہ کی محبت، لو آف گاڈ، ٹو پلیز اللہ، اللہ کو راضی کرنا، رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا، یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے، بھلائی کرے، خیر کرے، یہ مثبت جذبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا کام کرے، بدی سے رکے۔ اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے، ایمان بالآخرہ، تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا، تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے، منفی بھی ہے۔